آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ڈی ایس پی صاحب انگریز آفیسرز کے ساتھ بھی کام کرتے رہے اور ان سے جرم و سراغ رسانی کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، شکیل اور جمیل۔ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ پھر ایک روز ان کی دوستی میں دراڑ پڑ گئی اور وہ دراڑ بڑی ہی خوبصورت تھی۔ اس نے ان کی دوستی کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ پھر کچھ بھی باقی نہ رہا، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے زمانے میں تو کہانی اسی انداز میں شروع ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ہر شے میں نو و نو تبدیلی آتی ہے، وہیں کہانی پڑھنے اور سننے کا انداز بھی بدل کر رہ گیا ہے۔ آج کل آپ کی سماعت اور بصارت کچھ اس ڈھنگ کی عادی ہو چکی ہے۔ ایک روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا دو آدمی کسی کی موت کی اطلاع لے کر آئے ہیں۔ میں نے مذکورہ افراد کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں ایک جوان اور دوسرا ادھیڑ عمر کا تھا۔ جوان کا نام عارف اور ادھیڑ عمر کا نام یوسف معلوم ہوتا تھا۔ اس نے رسمی الیک سلیک کے بعد بیٹھنے کا سوالیہ نظروں سے بیٹھنے کے لیے پوچھا۔ آپ لوگ اسی علاقے کے رہنے والے ہو یا کہیں اور سے آئے ہو؟ جناب، ہم صورت نگر سے آئے ہیں، ادھیڑ عمر یوسف نے جواب دیا۔ صورت نگر نامی گاؤں میرے تھانے سے 3 میل کے فاصلے پر جنوبی سمت میں واقع تھا، اور یہ کہ اس کا شمار میرے تھانے کی حدود میں ہی ہوتا تھا۔ میں نے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ کسی کے انتقال کی خبر لے کر آئے ہو۔ جی ہاں، اس بار بھی یوسف نے ہی اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ملنگ بابا فوت ہو گئے ہیں۔ ملنگ بابا؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے اور اس کی موت کا تھانے سے کیا تعلق؟ جناب، ملنگ بابا ہمارے گاؤں سے باہر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے رہتے تھے، عارف نے بتایا۔ یہ بہت پہنچے ہوئے بابا تھے، گاؤں والے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی بھی اپنی حاجت کے لیے جاتا، وہ چپ چاپ اس کے لیے دعا کر دیتے تھے۔ ملنگ بابا اللہ کے بہت قریب تھے، ان کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ چودھری صاحب نے بھی انہیں بہت مانتے تھے۔ کون چودھری صاحب؟ عارف کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ چودھری وحید صاحب، یہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ملنگ بابا کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، میں مانتا ہوں کہ وہ اتنے ہی برگزیدہ اور پہنچے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کسی ملنگ بابا کی موت سے تھانے کا کیا تعلق نکلتا ہے بھائی؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کے گاؤں کا کوئی بزرگ بابا فوت ہو گیا ہے تو اسے عین اسلامی طور طریقے سے دفن کر دیا جائے۔ اس واقعے کی تھانے میں کیا ضرورت؟ پہلے گاؤں والوں کا یہی خیال تھا کہ ملنگ بابا کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیتے ہیں۔ قبرستان میں ان کے مزار کے لیے ایک مخصوص حصے میں فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا۔ پھر وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہوا ہے۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، لیکن کیا؟ چودھری صاحب بھی ملنگ بابا کو دیکھنے آئے تھے، یوسف نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ ملنگ بابا کی لاش کو دیکھتے ہی وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کھل کر تو کوئی بات نہیں کی، بس اتنا ہی کہا کہ ہم جا کر تھانے سے پولیس کو بلا لائیں۔ پولیس معائنے کے بغیر ملنگ بابا کو دفن کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے چودھری وحید نے ملنگ بابا کی لاش میں کوئی خاص بات دیکھ لی ہے، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا۔ لگتا تو یہی ہے تھانے دار صاحب، لیکن چودھری صاحب نے کوئی واضح بات بتائی بھی نہیں۔ عارف نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ چودھری وحید نے جب اتنی چاہت سے پولیس کو یاد کیا تو لوگوں کے ساتھ جانا تو بنتا تھا۔ میں سوچ کر تم لوگ صورت نگر سے یہاں کیسے آئے ہو؟ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے ہیں۔ جی ہاں، عارف نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا کہ ہم دونوں کے پاس اپنا اپنا گھوڑا ہے۔ اس وقت میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ میں نے ان کی دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، ہم 10 منٹ میں نکل رہے ہیں۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا اور کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے۔ مہر فیروز میرے تھانے کا حوالدار تھا۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا اور کمرے سے نکل کر برآمدے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے کانسٹیبل عمر دین کو آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، مہر فیروز ڈیوٹی پر آ گیا ہے؟ جواب دیا، نہیں جناب، مہر صاحب تو ابھی تک نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، تم حوالدار مکھن شاہ کو میرے پاس بھیجو۔
میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ کانسٹیبل گیا اور تھوڑی دیر بعد مکھن شاہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا مجھے فوری طور پر صورت نگر جانا ہے، پتہ نہیں واپسی کب تک ہو، مہر فیروز بھی ابھی تھانے میں نہیں پہنچا، تمہیں پوری طرح چوکس رہنا ہے، میں تھانے اور یہاں کے معاملات تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ تھانے کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، مکھن شاہ نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ شاباش، مجھے تم لوگوں سے یہی امید ہے۔ میں نے تعریفی نظر سے مکھن شاہ کو دیکھا، پھر اس سے پوچھا کہ صورت نگر تک جانے کے لیے سواری کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے؟ آپ تانگے میں جانا چاہیں گے یا ایک گھوڑے سے کام چل جائے گا؟ مکھن شاہ نے مجھ سے پوچھا۔ تانگا ہی مناسب رہے گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کوچوان کے فرائض کانسٹیبل عمر دین ادا کر دے گا۔ حوالدار مکھن شاہ نے اسبات میں گردن ہلائی اور مذکورہ انتظامات کے لیے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور کانسٹیبل عمر دین تانگے پر سوار ہو کر یوسف اور عارف کی رہنمائی میں صورت نگر کی سمت رواں دواں تھے۔ موضع صورت نگر جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل جنوب میں واقع تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی سی نہر کو عبور کرنا تھا۔ صورت نگر کی کل آبادی کم و بیش 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ وہاں ایک اندازے کے مطابق 250 گھر آباد تھے۔ نہر کے کنارے سے صورت نگر کا فاصلہ تقریباً 450 گز تھا۔ آسانی کے لیے اس فاصلے کو 1/4 میل سمجھ لیں یا 2 فرلانگ۔ ہم نے نہر کا پل عبور کیا اور یوسف اینڈ کمپنی کی معیت میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ پیپل کے درخت کے نیچے لگ بھگ 2 درجن افراد جمع تھے، جن میں عورتیں، مردوں اور بچوں کی ملی جلی صورتیں دکھائی دیتی تھیں۔ اس سے ملنگ بابا کی ہر دل عزیزی کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ لوگ ایک دائرے کی شکل میں جائے وقوع پر موجود تھے، پولیس کی آمد پر ادھر ادھر ہو گئے۔ بألفاظ دیگر انہوں نے لاش تک ہماری رسائی کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ یوسف نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب آپ ملنگ بابا کی لاش کا معائنہ کریں، میں چودھری صاحب کو بلا لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پولیس جیسے ہی موقع پر پہنچے انہیں ضرور بتایا جائے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں نے سپاٹ آواز میں کہا اور پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ وہ خاصا پھیلا ہوا اور سایہ دار درخت تھا۔ پیپل کی چھاؤں عموماً گھنیری نہیں ہوتی، لیکن عظیم پھیلاؤ کے باعث اس کی چھاؤں میں کافی گہرائی اور گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ کسی عقیدت مند نے ملنگ کے جسد خاکی کے اوپر ایک دھلی ہوئی چادر ڈال دی تھی۔ میں نے وہ چادر ہٹائی اور بیٹھ کر ملنگ بابا کی لاش کا باریک بینی سے معائنہ کرنے لگا۔ ملنگ بابا کی داڑھی اور سر کے بال بے ترتیب بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے سبز رنگ کا ایک ڈھیلا ڈھالا چولا زیب تن کیا ہوا تھا۔ پاؤں میں جوتا نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ گلے میں بڑے موتی منکوں کی ایک مالا بھی موجود تھی۔ یہ منکے بالکل سیاہ تھے۔ سر کے بالوں نے اس کے چہرے کے بیشتر حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے چھری کی مدد سے بالوں کو ہٹایا تو چونک گیا۔ اس کے پاس سے داڑھی اور سر کے بال عجیب سے ہو رہے تھے۔ ہونٹوں کے کنارے پر بھی مجھے بڑی سرخی نظر آئی۔ یہ سرخی خون کے سوا کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ چودھری وحید اللہ نے ملنگ بابا کو چپ چاپ دفن کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس بابا کو کسی نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا کیا؟ چودھری کے ذہن میں بھی یقیناً ملنگ بابا کے قتل کے حوالے سے کوئی خطرناک سوال ابھرا ہوگا۔ وہ تو عقیدت مند بھی تھا۔ ملنگ بابا کا رنگ گورا اور صحت اطمینان بخش تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یا پڑا گہری نیند سو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ملنگ بابا کی موت و حیات کے حوالے سے تذبذب پیدا ہوا، لیکن پھر میں نے اس کشمکش کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ اس کے سینے میں سانس کی آمد و رفت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اس کی نبض ٹٹول کر اور آنکھیں کھول کر بھی باریک بینی سے معائنہ کیا۔ ہر طرف سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ زندگی اس سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے۔ ایک بات میرے لیے الجھن کا باعث تھی کہ اس کی عمر زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ 25-26 سے زیادہ کا نہیں تھا، جبکہ اس طرح کے ملنگ وغیرہ 40 سے اوپر کے ہوتے ہیں۔ میں نے ملنگ بابا کے چہرے کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جائے وقوع کے گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ صورت نگر نامی وہ گاؤں میرے تھانے کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر نہر کی دوسری جانب واقع تھا۔ مغرب ہی کی سمت ایک کنواں واقع تھا جو بیری والا کھوہ کے نام سے موسوم تھا۔ اسی نام کی وجہ تسمیہ بیری کا وہ درخت تھا جو کنویں کے پہلو میں استادہ تھا۔ یہ ایک جاری کنواں تھا جہاں سے گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں پینے کا پانی بھرا کرتی تھیں۔ اس کنویں کے قریب ہی ایک کچا کمرہ بھی بنا ہوا تھا جس کا دروازہ وغیرہ نہیں تھا۔ کمرے کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔
پتہ نہیں وہ کمرہ اب کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ مذکورہ کمرے کے آگے سرسبز لہلہاتے صورت نگر کے شمال، جنوب اور مشرق میں بھی کھیت ہی کھیت دکھائی دیتے تھے۔ اس گاؤں کی فضا بہت خوشگوار تھی۔ ان دنوں ویسے بھی بھادو ایک دیسی مہینہ چل رہا تھا۔ ساون اور بھادو برسات کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی آسمان پر بادلوں کا راج تھا۔ میں نے موسم کی نزاکت کو ذہن میں رکھے ہوئے جلدی جلدی موقع کی کارروائی کو نمٹانا شروع کر دیا۔ ملنگ بابا کی لاش کا میں نے معائنہ کر لیا جائے وقوع کا نقشہ وغیرہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ 20 منٹ کی اس کوشش میں مجھے کام کی ایک بات تک معلوم نہ ہو سکی۔ گاؤں سے تعلق رکھنے والے تقریباً سبھی لوگ ملنگ بابا سے بڑی گہری عقیدت رکھتے تھے اور کوئی اس کی موت یا قتل کے حوالے سے کسی قسم کی قیاس آرائی پر کسی کو نام نہیں لے رہا تھا، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ ایک ملی جلی رائے کے مطابق کوئی 6-7 ماہ پہلے وہ صورت نگر میں نمودار ہوا تھا اور پھر وہ پیپل کے درخت کے نیچے ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ ملنگ بابا کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ ہر وقت چپ چاپ رہا کرتا تھا۔ کانسٹیبل عمر دین بھی میرے ساتھ موقع کی کارروائی میں مصروف رہا تھا۔ میں نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عمر دین، میرا خیال ہے اب ہمیں ملنگ بابا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دینا چاہیے۔ اس کی موت بہرحال طبیعی نہیں ہے، لیکن ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ کن دونوں کا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ یوسف اور عارف۔ عمر دین وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں ان 2 بندوں کی بات کر رہا ہوں جناب چودھری، جو چودھری صاحب کو بلانے گئے ہیں۔ اوہ، میں نے مستعصفانہ انداز میں ایک گہری سانس لے کر کہا۔ کام کی مصروفیت میں وہ دونوں اطلاع کنندگان میرے ذہن سے اتر گئے تھے۔ میں الجھن زدہ لہجے میں کہا، پتہ نہیں یہ دونوں کہاں رہ گئے، اب تک آئے کیوں نہیں؟ اسی لمحے ایک آواز میری سمت سے ٹکرائی، لو جی وہ دونوں آ گئے۔ میں نے یہ تازہ ترین اطلاع فراہم کرنے والے کی سمت دیکھا، وہ ایک جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی نگاہ کو اسی طرف کیا تو ان کے ہمراہ چودھری وودھری دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ تو خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے۔ چند لمحے کے بعد یوسف اور عارف میرے سامنے تھے۔ میں نے چودھری کے حوالے سے سوال کیا، چودھری صاحب کی طبیعت کل رات سے ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا، آپ ادھر سے فارغ ہو جائیں تو حویلی میں جا کر ان سے ملاقات کر لیں۔ یوسف کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، چودھری صاحب کی طبیعت رات سے خراب ہے تو وہ صبح ملنگ بابا کی لاش کا معائنہ کرنے کیسے آ گئے؟ اور یہ کیوں کہا کہ جب پولیس موقع پر پہنچے تو انہیں بلا لیا جائے؟ آپ کی الجھن اپنی جگہ درست ہے جناب، یوسف ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، اس بات میں کچھ غلط نہیں کہ چودھری صاحب کی طبیعت کل سے خصوصاً پچھلی رات سے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کچھ عقیدت مند چلے آئے اور ملنگ بابا کی لاش کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ہمیں آپ کی طرف ہی بھیج دیا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے استقبال کے لیے یہاں بھی آنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اچانک ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اس لیے تو وہ حویلی میں چلے گئے۔ میں نے پوری توجہ سے یوسف کی بات سنی، پھر کانسٹیبل کی طرف دیکھنے لگا۔ عمر دین، تم اسی تانگے میں ملنگ بابا کی لاش کو اسپتال لے جاؤ، میں چودھری صاحب سے ملنے حویلی جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، جو حکم آپ کا، عمر دین نے فرمانبرداری سے کہا۔ میں نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی عمر دین کے ساتھ جاؤ، لاش کو اسپتال تک پہنچانے میں تم اس کی مدد کرو۔ عارف نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ایک عمر رسیدہ بوڑھے بابے نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار جی، کیا ملنگ بابا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے جا رہے ہو؟ ظاہر ہے بزرگوں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملنگ بابا تو بہت پہنچے ہوئے انسان تھے، بابے نے درخواست آمیز انداز میں کہا، میری مانیں تو اس لاش کی بے حرمتی نہ کرائیں، اس